اور یہ لوگوں کو کہتے پھرتے ہیں کہ تم زیادہ حق پر ہو، اور وہ جو ہے ان کے پاس کوئی دینی منصب نہیں ہے، کوئی خاص عہدہ نہیں ہے، غریب سے لوگ ہیں، فاقہ کش لوگ ہیں، مہاجر ہیں، ان کے پاس کیا ہے، تم زیادہ حق پر ہو۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ایسا کہنے والے کون ہیں؟ اولئک الذین لعنہم اللہ، یہ وہ ہیں جن پر اللہ نے لعنت فرما دی ہے۔ محمد الرسول اللہ اور اصحاب رسول سے حسد کرنے والے، ان پر اللہ کی لعنت ہے۔ وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا، اور جس پر اللہ لعنت فرما لے اس کا کوئی مددگار تمہیں نہیں ملے گا۔ جس پر اللہ لعنت فرما دے اس کا پھر کوئی مددگار نہیں ہوتا۔ اور یہ لعنت ہوئی کس سبب سے؟ کفار مکہ پر لعنت ہوئی اس وجہ سے کہ ان کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ ہم محمد اور اصحاب محمد سے بہتر ہیں، یہ خدشہ پیدا ہوا، اور یہود و نصارہ نے کفار مکہ کو افضل قرار دیا اور اپنے حسد کا اظہار کیا، تو اللہ رب العزت کی لعنت کے وہ مستحق ہو گئے۔ اور پھر کیسی ان پر لعنت برسی کہ جن قوتوں کے در پہ وہ کل تک شیر بنے ہوئے تھے، اہل ایمان کے خلاف سازشیں کرتے اور مکہ سے اٹھ کر مدینہ میں حملہ آور ہوئے، آج وہی گاجر مولی کی طرح کٹ رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں۔ ابو جہل کہہ رہا ہے کہ مجھے محمد قتل کر دے گا، میں اب نہیں بچوں گا اس کے ہاتھ سے۔ بن اخطب اور کعب بن اشرف اور یہودیوں کو مدینہ سے جلا وطن کر دیا گیا۔ آج دنیا میں یہودی ذلت اور مسکنت کی زندگی گزار رہے ہیں، یہ سب اللہ کی لعنت ہے۔ اور فرمایا وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ، جس پر اللہ لعنت فرما دے، فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا، تو اس کے لیے کوئی نصیر نہیں پائے گا۔ نصیر کس کو کہتے ہیں؟ ایسا مددگار جو فتح دے دے، جو کامیابی دلا دے، ایسا مددگار جو کامیابی دلا دے، غلبہ دلا دے، جس کی وجہ سے فتح مل جائے۔ دوست مددگار تو بہت ہوتے ہیں لیکن بندہ کامیاب نہیں ہوتا۔ کامیاب کیوں نہیں ہوتا؟ کہ کامیابی اللہ کے ہاتھ میں ہے، غلبہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، فتح اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ بظاہر جس کو تم مرضی مددگار بنا لو، جس سے مرضی مدد مانگتے رہو، لیکن وہ مدد جو تمہارے لیے کارگر ثابت ہوگی اور تمہیں اس دلدل سے نکال دے گی، اس پریشانی سے نکال دے گی، وہ مدد صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تمہارا اللہ پر ایمان رہا تو تم ہی برتر رہو گے، تم ہی برتر رہو گے اگر تم مومن رہے۔ اس کی ایک مثال جب نبی علیہ السلام کا وصال ہوا اور بعض قبائل مرتد ہو گئے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جہاد کا اعلان کیا اور فرمایا اسامہ، لشکر اسامہ جس کو حضور نے تیار کیا تھا، میں اسے بھیجوں گا۔ مجلس شورا نے کہا کہ حالات خراب ہیں، مسلمان کمزور ہو چکے ہیں، کفار ہم پر چڑھائی کر دیں گے، اگر ہم نے مرتد ہونے والے قبیلوں کے خلاف جہاد کیا، مسلمہ کذاب کے خلاف ہم نکل گئے تو کہیں یہ نہ ہو کہ کیسر و کسریٰ ہم پہ حملہ کر دیں۔ تو دفاعی پوزیشن ہماری کمزور ہے، اور یہی دفاعی پوزیشن کمزور ہونے کا نقطہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھایا، لیکن قربان جائیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ آپ نے فرمایا جس لشکر کا جھنڈا
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باندھ گئے ہیں، اب ابو بکر اس کو نہیں کھول سکتا۔ اگر ابو بکر کو یہ بھی یقین ہو جائے کہ یہ لشکر مسلمانوں کا مدینہ سے نکلے گا، تو جنگل کے درندے آ کے مدینہ منورہ کی ہمارے گھروں کی عورتوں کو لے جائیں گے، کھا جائیں گے، اور ابو بکر کی ران کا گوشت اور سینے کا گوشت اور دل بھی باہر نکال دیں گے، پھر بھی ابو بکر اس ارادے سے باز نہیں آئے گا، کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تیار کردہ لشکر ہے، ان کا فرمان ہے، اس سے ہم پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ صحابہ نے کہا ٹھیک ہے پھر چلیے۔ پھر کیا ہوا؟ دنیا نے دیکھا مسلمہ کذاب اور اس کے حواری کس طرح شکست سے دوچار ہوئے، سلطنت روم بھی فتح ہوئی اور کسریٰ کا محل بھی مسلمانوں نے فتح کیا، اور یہ مٹھی بھر لوگ، فاقہ کش لوگ، بظاہر کوئی اسلحہ نہ ہونے کے باوجود محض اللہ کے سہارے نکلنے والے لوگ دنیا بھر میں پھیل گئے، اور دنیا کی ساری سپر پاوروں کو انہوں نے ملیا میٹ کر دیا۔ وجہ کیا تھی؟ کہ وہ دین پر قائم تھے، نظام اسلام پر قائم تھے۔ ہمیں IMF ذرا سی ہڈی ڈالتا ہے تو ہم کہتے ہیں جی حج پر جو سبسڈی ہے وہ ہم ختم کر لیں۔ اب حاجیوں کے لیے ہم حکومت کوئی خاص سہولیات نہیں فراہم کرے گی اپنی طرف سے۔ IMF نے ہمیں ہڈی ڈالی تو ہم نے آلات موسیقی گلوکاروں کو دینے کے لیے ساز و سامان ہم نے مفت میں دینا شروع کر دیا۔ ہم نے اپنے ایمان کا سودا کر دیا، اور ہماری معیشت نیچے سے نیچے جا رہی ہے۔ یہ ایک ہفتہ پہلے کی خبر ہے، IMF نے کہا کہ اگر افغانستان کی حکومت خواتین کے معاملے میں ان کے پردے کی سختی کو روک دے تو ہم ان کی حکومت تسلیم کریں گے، ان کو ہم فنڈ بھی دے دیں گے۔ صرف اتنا کریں کہ پردہ جو ہے اس پر سختی نہ کریں، جس کی مرضی ہے وہ پردہ کرے، جس کی مرضی ہے وہ پردہ نہ کرے۔ اگر افغان حکومت خواتین پر پردے کی سختی روک دے اور اس کو آزاد کر دے کہ جس کی مرضی ہے پردہ کرے، جس کی مرضی ہے نہ کرے، اور سرکاری سطح پر سختی نہ لگائے، تو ہم افغان حکومت کے بارے میں کچھ سوچ سکتے ہیں۔ تو قربان جائیے افغان حکومت، وہ طالبان جو 20 سال مار کھاتے رہے، انہوں نے کہا پردے پر سختی کا حکم ہمیں قرآن نے دیا ہے، قرآن نے جو حکم ہمیں دے دیا ہم اس پر کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے، ہمیں IMF کی امداد کی ضرورت نہیں ہے، ہم قرآن کا حکم بیچ کر تم سے کوئی سودے بازی نہیں کریں گے۔ تو یہ ہے ایمان کی طاقت، ایمان کی قوت۔ ایمان کی قوت ہو تو 20 سال بعد بھی اپنا ملک چھڑا لیتے ہیں، اور ایمان کمزور ہو تو 70 سال گزرنے کے باوجود بھی کشمیر جو ہے ہم حاصل نہیں کر سکتے۔ یہ محض ہماری دین سے دوری ہے، کتاب اللہ سے دوری ہے، اور کتاب کے احکام پر عمل پیرا ہونے سے دوری ہے۔ ہماری اکثریت قرآن اس لیے نہیں پڑھتی کہ قرآن پر عمل کرنا پڑ جائے گا۔ قرآن کھولا پڑھا، یہ تو حرام سے روکتا ہے، تو پھر اس پہ عمل کرنا پڑ جائے گا، لہذا گہرائی میں جاؤ ہی نہ۔ اب علم نہیں ہے تو جان چھوٹ گئی، عذر ہے کہ ہمیں علم نہیں تھا، لیکن علم نہ ہونا یہ ڈبل گناہ کا باعث ہے۔ تو ہماری اکثریت کتاب اللہ سے دور ہوئی، سودی نظام ہمارے اندر آہستہ آہستہ جڑیں پکڑ گیا۔ اب گلی محلے میں بھی یہ پوزیشن ہے، بعض بندے مجھے آ کے کہنے لگے استاد جی اتنے پیسے دے دو تے نال فالتو میں تو اتنے موڑ دے سکتا۔ ہماری حالت یہ ہو گئی ہے کہ ہم مسجد کے امام کو بھی سود کی آفر کر رہے ہیں اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے، اور ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ حلال اور حرام کی ہماری تمیز ختم ہو گئی۔ مالک کائنات ہمیں اس پر سختی سے کاربند رہنے کی توفیق عطا فرمائے کہ
کہ اگر کتاب اللہ ہمارے درمیان موجود رہے گی، اس کے احکام موجود رہیں گے، پھر یہ مسجدیں بھی آباد ہیں، پھر ہمارے گھروں میں بھی اسلام ہے، ہماری نسلوں میں بھی اسلام جائے گا۔ لیکن اگر ہم نے اس کتاب کو چھوڑ دیا، اس کو پڑھنا چھوڑ دیا اور محض شخصیت پرستی کی طرف چل نکلے، تو ہم بھی یہود و نصارہ کی طرح گمراہ ہوں گے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرما گئے ہیں کہ اے میرے امتیوں، تم بھی ضرور یہود و نصارہ کے قدموں پر چل پڑو گے، طبقاً عن طبقٍ، بالکل بعین ہی جس طرح یہود و نصارہ گمراہ ہو گئے، تم بھی ویسے ہی گمراہ ہو جاؤ گے۔ اور حضور نے فرمایا حتیٰ کہ ایسا دن آ جائے گا کہ فتنہ ہر گھر میں ہوگا اور فتنے سے بچنے کا جذبہ کسی میں نہیں ہوگا، اور پھر عذاب الہی کہ تم منتظر ہو جانا۔ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ کتاب قرآن کریم اور آپ کی سنت ہمارے درمیان ہے تو یہ امت قائم ہے، اس امت کا روب بھی ہے، اور اس امت کو اللہ رب العزت کی رحمت بھی حاصل ہے۔ اور جب یہ امت کتاب سے نکل گئی، آیات بینات کو اس نے چھوڑ دیا، تو پھر فلن تجد لہ نصیرا، اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ مددگار نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ظاہر میں تو بہت سے مدد کر رہے ہوں گے، لیکن کسی کی مدد فائدہ نہیں دے گی، مفید نہیں ہوگی۔ بہت ساری مثالیں ہیں، آپ خود جانتے ہیں کہ کس قدر دولت رکھنے والے، شہرت رکھنے والے، اقتدار رکھنے والے، وزیر اعظم رہنے والے آج اس ملک میں قدم رکھ نہیں سکتے، اس ملک کی فضاؤں میں انہیں سانس لینا نصیب نہیں ہے۔ فلن تجد لہ نصیرا، جب اللہ کی پکڑ آتی ہے تو پھر کوئی مددگار کام نہیں آتا۔ مالک کائنات ہمیں اس دن سے بچائے کہ جس دن ہمارا کوئی نصیر نہ ہو، کوئی مددگار نہ ہو۔ مالک کائنات ہمیں ہمیشہ صحیح اسلام پر قائم رہنے کی اور کتاب اللہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا